الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 17 نومبر بروز بدھ ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ آج پارلیمنٹ میں حکومت پاکستان نے اور وزیر اعظم عمران خان نے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ میں سب سے پہلے اوورسیز پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد تمام پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو آج امینڈمنٹس پاس کی گئی ہیں، اور یہ وزیر اعظم عمران خان کی بڑی کامیابی ہے۔ جو کرپٹ اپوزیشن ہے وہ جتنا زور لگا سکتے تھے، وہ جتنی ہرڈلز کریٹ کر سکتے تھے، اس حد تک انہوں نے بدتمیزی کی، اسپیکر کے ساتھ جا کر بدتمیزی کی، انہوں نے جا کے وزیر اعظم کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی۔ قادر منڈوخیل اور قادر منڈوخیل کے ساتھ جو شاہد خاقان عباسی، ایک آصف زرداری کا جیالہ اور ایک مریم نواز کا جیالہ، وہ جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا، لیکن سب کو بلڈوز کر دیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے۔ اور اپوزیشن اپنے ہی 16 ممبران کو ڈھونڈ رہی تھی چراغ لے کر کہ ہمارے ممبران کدھر گئے، ہماری تو اتنی جو کاؤنٹنگ میں اتنے لوگ تھے اور اب کہاں گئے ہیں۔ بڑی تاریخی ذلت اٹھانا پڑی ہے آج اپوزیشن کو، اور وزیر اعظم عمران خان آج بڑے مارجن سے جیتے ہیں۔ 3 چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں آج کے اس جو اجلاس تھا۔ آپ جانتے ہیں ایک سوال اٹھایا گیا، یہ قانونی سوال تھا۔ بلاول زرداری نے پہلے تو بلاول زرداری نے لمبی چوڑی تقریر کی، اس کے بعد شہباز شریف نے تقریریں کی، جو کر سکتے تھے وہ کرتے رہے، لیکن بلاول زرداری نے ایک پوائنٹ اٹھایا کہ رولز یہ کہتے ہیں، رولز آف دی بزنس جو قومی اسمبلی کے ہیں اور سینٹ کے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا تو ٹوٹل جو اسٹرینتھ ہے اس میں سادہ میجورٹی چاہیے ہوتی ہے۔ ٹوٹل اسٹرینتھ سے مراد یہ ہے 100 اگر سینٹ کے ہیں اور 342 اگر قومی اسمبلی کے ہیں، تو جو ٹوٹل ہوگا اس کا 50، یعنی اگر 442 ہیں تو 221 ہونا ضروری ہے۔ یہ ان کی طرف سے یہ اٹھایا گیا تھا۔ بلاول زرداری 222 کا کہہ رہے تھے کہ 222 لوگ ہوں گے تو پھر کوئی بل پاس ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، بلاول زرداری یہ کہہ رہے تھے۔ بابر اعوان صاحب نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل اور فروغ نسیم صاحب نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل پیش کیا اور پھر اس کی تشریح کی اسپیکر قومی اسمبلی میں۔ انہوں نے کہا کہ آئین یہ کہتا ہے کہ جب مشترکہ جوائنٹ پارلیمنٹ کا سیشن ہوگا تو کوئی بھی اگر بل یا کوئی ڈیسیجن لیا جائے گا تو وہ سمپل میجورٹی ہوگی جو اس وقت موجود ہوں گے۔ اب جو اتنے یہاں پر موجود ہیں، جتنے لوگ سینٹ کے ہیں، جتنے لوگ اس میں قومی اسمبلی کے ہیں، جو موجود ہیں ان میں سمپل میجورٹی چاہیے ہوتی ہے، نہ کہ ٹوٹل۔ اور یہ ہوتا ہی نہیں، کبھی ایسا ٹوٹل کا نہیں ہوتا کہ اگر 100 سینٹ کے ہیں، 342 اگر اب تو چینجنگ آ گئی ہے، اگر میں مثال کے طور پر بتا رہا ہوں کہ 342 اگر نیشنل اسمبلی کے ہیں تو اس سے یہ مراد نہیں ہوگا کہ سارے کے سارے لوگوں کا، اگر ایک بندہ بھی غیر حاضر ہوگا یا ٹوٹل کی جو سمپل میجورٹی نہیں ہوگی تو قانون پاس نہیں ہوگا۔ آئین کے آرٹیکل پڑھ کر انہوں نے سنا دیے، اس پر شور شرابہ شروع کر دیا اور اپوزیشن نے کہا نہیں، بہت زیادتی ہو رہی ہے، بڑی ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، ہمیں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور ای وی ایم کے حوالے سے تو ایول ڈیزائر مشین کہہ دیا، ایول وشز مشین کہہ دیا شہباز شریف نے اس جو ای وی ایم ہے اس کو۔ اب ان کو تکلیف کیا ہے؟ آصف زرداری بھی موجود تھا، ساری بیماریاں ختم ہو گئیں، سارا کچھ ختم ہو گیا، وہ بھی اجلاس میں موجود تھا۔ ان کو یہ تھا کہ پنجاب میں اسپیشلی اور سندھ میں ادھر پاکستان پیپلز پارٹی نے، ادھر پاکستان مسلم لیگ نون نے جو اپنے پچھلے 35 سال سے اقتدار، مختلف طریقوں سے یہ اقتدار میں تھے، تو انہوں نے ہر کانسٹیچوئنسی میں 20 30 40 ہزار ووٹ، ابھی دیکھیں نا جیسے این 133 کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کی درخواست تھی، 40,000 ووٹ بوگس تھے، کچھ غیر قانونی طریقے سے وہاں سے اٹھا کے کسی اور کانسٹیچوئنسی میں ڈال دیے اور کچھ جو وہاں کے رہنے والے نہیں تھے ان کے ووٹ ڈال دیے۔ تو یہ جو جس مارجن سے جیتتے تھے، یہ جو آپ کو نمونے نظر آتے ہیں، جو شاید ایک کونسلر کا الیکشن نہ جیتے ہیں، وہ الیکشن کیسے جیتتے ہیں، وہ ان کا ان کانسٹیچوئنسیز میں جو فیک ووٹ ہیں۔ اور اس بات کو اعتزاز احسن صاحب نے بھی کنسیڈر کیا ہے کہ ہاں لاہور میں اور پنجاب میں، سندھ کا وہ نہ کہیں لیکن جب انہوں نے یہ بات کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اس کے اوپر پوری ورکنگ ہے۔ وہ الیکشن کے حوالے سے کافی پٹیشنز میں سپریم کورٹ اور بڑے لیول تک وہ پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے زندگی ساری ایسے معاملات کو ڈیل کیا ہے، تو یہ حقیقت ہے۔ اب یہ موت ہے، یہ جو ای وی ایم ہے، جب آپ، میں جیسے مثال دیتا ہوں کہ میں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا ممبر ہوں، اور لاہور ہائی کورٹ بار کا جب بھی الیکشن ہوتا ہے میں جاتا ہوں تو وہاں کیونکہ الیکٹرانک ووٹنگ کا ایک سسٹم ہے، جب آپ نے جاننا ہے اپنا تھم امپریشن آپ لگائیں گے
تو آپ کی ویریفیکیشن آ جائے گی کہ آیا آپ رجسٹر ہیں یا نہیں ہیں، اور اس کے بعد پھر جو منتخب جو امیدواران ہیں ان کی لسٹ آ جائے گی، آپ ٹک کر دیں گے، اور اس کے بعد جب آپ سبمٹ کروائیں گے تو وہ آپ کا ایک پیج نکل آئے گا، وہ آن لائن بھی جو سافٹ جو اس کا ایک کاؤنٹنگ ہے وہ بھی ہو جائے گی، اور ساتھ آپ اس کو پھر اس جو ڈبہ ہے اس میں بھی آپ ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے، اور اس میں اہم چیز یہ تھی کہ نادرا کے ساتھ مل کر یہ سارا کچھ ہوگا۔ نادرا کے پاس تو سارا ریکارڈ موجود ہے، اب تو ساری چیزیں نادرا کے ذریعے ہو رہی ہیں، سارا معاملہ نادرا کے ذریعے۔ اب تو آپ نے اگر بینک اکاؤنٹ کھلوانا ہے آپ کو تھم امپریشن لگانا پڑتا ہے، آپ نے اگر موبائل فون سم نکلوانی ہے تو بغیر ویریفیکیشن کے آپ کی نہیں ہوگی، تو ووٹ بغیر ویریفیکیشن کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیسے اپنی مرضی کے حلقے بنائے جا سکتے ہیں یا ان کو کیا جا سکتا ہے؟ ابھی بھی جب الیکشن کمیشن کی بدنیتی دیکھیں، جب کہا گیا کہ آپ نادرا کے ساتھ مل کر جو ووٹ ویریفیکیشن ہے اس کے عمل کو کریں، انہوں نے کہا نہیں ہم تو گھر گھر بندہ بھیجیں گے اور گھر جائیں گے بندے اور وہ ویریفیکیشن کرائیں گے۔ پھر انہوں نے کون سی ویریفیکیشن کرنی ہے؟ وہ وہی ہوگا جو پہلے کرتے ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن خود اس میں پھنستا ہے۔ بہرحال جو 3 اہم چیزیں تھیں جو آج پیش کی گئی ہیں، اور اس میں جو ووٹ ہوا ہے ای وی ایم کے حوالے سے صبح ایک بات ہوئی تھی اور اس پر جو چیزیں چلتی رہیں، لیکن ای وی ایم کی قرارداد پیش کی گئی جو منظور ہوئی۔ اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانیوں کو حق ووٹ دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو باقی جو انتخابی ترمیمی آرڈیننس ہے 2021 وہ منظور ہوا، اور پھر کلبوشن کا جو معاملہ ہے اور وہ جو آرڈیننس تھا ریویژن کا حق دینے کا، جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ تھا، وہ ساری چیزیں۔ اپوزیشن یہ کہتی تھی، اپوزیشن کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس 219 کا جو فگر ہے وہ مکمل ہیں۔ آج 221 ووٹ عمران خان کو پڑے ہیں اور 203 ووٹ پڑے ہیں اپوزیشن کو۔ اپوزیشن کے اپنے 16 جو لوگ تھے وہی بھاگ گئے ہیں۔ اپوزیشن کے میں سمجھتا ہوں عمران خان نے اپوزیشن کے 16 بندے ہی آؤٹ کر دیے، وہ 16 آؤٹ ہوئے۔ اس کے بعد اپوزیشن کی اوقات یہ رہ گئی کہ ان کے ٹوٹل 203 لوگ تھے، بڑا زور لگایا۔ نواز شریف نے ادھر چودھری شجاعت بیمار ہوا، نواز شریف نے بھی فون پہ فون کیا، شہباز شریف نے فون کیا، حمزہ شہباز پہنچ گئے، مریم نواز نے کال کی، سارا کچھ کیا۔ جنہوں نے ہمیشہ رد کیا چودھری برادران کو وہ بھی پہنچتے رہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان کے جو اتحادی تھے عمران خان نے ان کو مینیج رکھا، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان یہ بڑا میچ آج جیتا ہے۔ قادر مند و خیل جیسے جو لوگ ہیں وہ بدتمیزی پر اتر آئے، انہوں نے وزیر اعظم عمران خان سے بھی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، انہوں نے جو الیکشن اسپیکر اسمبلی ہیں ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، اور جو شدید نعرے بازی کرتے رہے، جو اجلاس کا جھنڈا تھا وہ پھاڑ پھاڑ کے منہ پر مارتے رہے۔ لیکن اس کے باوجود قوم کے لیے جو قانون سازی تھی، عوام پاکستان کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے، اور ٹھپا مافیا کا ہمیشہ کے لیے دروازہ بند کرنا جو تھا وہ بند کیا گیا ہے۔ اور جو انتخابی اصلاحات میں جو دوسرا ترمیمی 2021 بل ہے اس کو منظور کر لیا گیا ہے۔ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے استعمال کا بل منظور ہو گیا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے حق میں جو ان کا حق ووٹ تھا اس کا بل منظور کیا گیا ہے۔ جو وہاں پر بدماشی کرتے رہے، جو وہاں پر غنڈہ گردی کرتے رہے، ان کو رد کیا گیا ہے۔ اور جو یہ نعرے لگاتے تھے کہ عمران خان ناکام ہو جائے گا، عمران خان گھر چلا جائے گا، اور مریم نواز کہتی تھی، جس دن پچھلے ہفتے پارلیمنٹ کا مشترکہ سیشن کا اجلاس ہونا تھا، مریم نواز نے کہا تھا کہ جب خان کے کھلاڑی پورے نہیں تھے اس وجہ سے خان نے یہ سارا پوسٹ پون کیا ہے۔ کھلاڑی بھی پورے ہو گئے، کیپٹن خود بھی پہنچ گیا، کیپٹن پورے میچ میں گریز پر موجود رہا، اپوزیشن کے کھلاڑی خود بھاگ گئے، خود آؤٹ ہوتے رہے، 16 کے 16 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے۔ اپوزیشن کے جو لیڈرز ہیں، چاہے وہ فضل الرحمان کا بیٹا ہو، چاہے وہ آصف زرداری ہو، بلاول زرداری ہو، جو شہباز شریف ہیں، مریم نواز ہیں، رانا ثناء اللہ، مریم نواز کے جو شاہد خاقان عباسی ان کی طرف سے آتے ہیں کیونکہ مریم نواز خود نائل ہے، تو وہ سارے کے سارے مشترکہ ناکام ہوئے، اور ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی تاریخی ناکامی ہوئی ہے۔ آج کا دن پاکستان کی تاریخ کا دن ہے، آج کا دن پاکستان کی تاریخ کا سب سے روشن دن ہے۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا، یہ اتنا بڑا بلنڈر کیا جاتا تھا الیکشن کمیشن اور ان مافیاز کی طرف سے، اگر اس کو بند نہ کیا جاتا تو کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور نو لیگ کو آپ ہرا ہی نہیں سکتے تھے۔ نہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ سے کبھی جاتی، نہ نو لیگ پنجاب سے کبھی جاتی، اور یہ جو ان کا گٹھ جوڑ تھا
وہ بے نقاب نہیں ہونا تھا، وہ گٹھ جوڑ ایسے ہی قائم رہنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے، اور وزیر اعظم عمران خان نے آج کا جو میچ ہے وہ جیتا ہے۔ صرف جیتا نہیں ہے بلکہ وزیر اعظم عمران خان نے ان کو بڑا سرپرائز دیا ہے، اور جو یہ امید لگا کر بیٹھے تھے، آپ جانتے ہیں میڈیا کے اوپر بڑی ڈسکشن ہوئی اور یہ کہا گیا کہ خان گھر جا رہا ہے، خان کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے، پھر ISI کے ڈی جی کے حوالے سے جو بات ہوتی رہی، ساری چیزیں مسترد ہو گئیں، اور عمران خان نے یہ بتایا کہ وہ اور ان کے جو اتحادی ہیں، جہانگیر ترین کو اتنا انہوں نے کوشش کی ان کو توڑنے کی، وہ نہیں توڑ سکے، چودھری برادران اور MQM کو نہیں توڑ سکے، پھر یہ آگے بدماشی پر، اور انہوں نے وہاں پر بدتمیزی کی اور قانون کی دھجیاں اڑائیں، اور اب وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ جائیں گے سپریم کورٹ میں وہ جاتے پھریں۔ سپریم کورٹ تب تک کسی قانون کو ختم نہیں کر سکتی جب تک وہ آئین کے متصادم نہ ہو، اور یہ قانون آئین کے متصادم نہیں ہے۔ یہ قانون کا جو پروسیس ہے، پروسیجر ہے، وہ پہلے جو ریپریزنٹیٹیو آف پیپلز ایکٹ تھا وہ کرتا تھا، روپا جسے کہتے تھے، اب الیکشن ایکٹ کرتا ہے، اس میں پروسیس لکھا گیا ہے الیکشن کا، اس وجہ سے یہ آئین کے متصادم نہیں ہے، اور یہ جو ان کی جیسے ان کو آج یہاں شکست ہوئی ہے، آگے بھی کسی فورم پر جانا چاہتے ہیں تو ان کو شکست ہوگی۔ بڑی کامیابی کا دن ہے، میں عمران خان کو اور پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسپیشلی اوورسیز پاکستانیوں کو، کہ اب آپ پاکستان کی بہتری میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔